بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت کو قبول کر لیا، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین مان لیا جائے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو بھی جاؤ تو ان سے درگزر کا معاملہ کرنا، اور ان کی قرابت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو اس کا پورا احترام کرنا، اور ان سب کا مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیعت خلافت پر مجبور کریں اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دیں بالکل بھی۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا ان کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو فوراً بلائیں، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد ہمارا حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کرا دیں۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت تو امیر کی مجلس کا نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوئی خاص وجہ، خاص راز کوئی بات ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے۔ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کر دیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ اب حضرت حسین نے فرمایا کہ میں جاتا ہوں اور نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں، پھر ان کے ساتھ ولید کے پاس پہنچتا ہوں، اور میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو میں ان کی مدد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے بعد مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں مروان بھی موجود تھا، تو حضرت حسین نے سلام کیا۔ اس کے بعد اول تو ولید اور مروان کو جب نصیحت کی کہ تم دونوں کو پہلے میں کشیدگی دیکھا کرتا تھا، آپ کے اندر نا اتفاقی تھی، اور اب میں دونوں کو جمع دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے قائم دائم رکھا، آپ کی محبت کو، تعلقات کو خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط امام حسین کے سامنے پیش کر دیا، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تھی اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ تو انتقال کی خبر سن کر اظہار غم کا افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھ دیں۔ اس وقت جب جمع ہو جائیں گے سب لوگ تو میں اس وقت حاضر ہو جاؤں گا، اور جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔
ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئیں گے اور تمہیں اس پر کبھی قدرت نہیں ہوگی، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک یہ بیعت پر راضی نہ ہو ان کو جانے نہ دیں، اور نہیں راضی ہوتے تو قتل کرا دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں قتل کرانے والا، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت اگر میری جھولی میں ڈال دی جائے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھ سے کہا جائے کہ ان کو قتل کرو، تو میں اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ یہ ولید نے ماشاءاللہ یہ الفاظ کہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات نکل گئے مدینہ کے لیے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعاقب کیا، ان کو بھی روکنا چاہا، تو حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی، اپنی اولادوں کو اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ پہنچ گئے، وہاں پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو سستی کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، کہ ولید نے سستی کی حسین کو مجبور کرنے پر بیعت کے لیے اور ان کو جانے دیا، اور اس کی جگہ پر عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنا دیا، اور ان کی پولیس کا افسر عبداللہ بن زبیر کے جو بھائی تھے عمر، ان کو بنا دیا۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ پہنچ گئے تھے، تو کیونکہ اس کو معلوم تھا یزید کو کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے، اور عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا، اس کو ضرور پکڑ لیں گے وہ، کیونکہ ان میں کشیدگی تھی، نا اتفاقی چل رہی تھی۔ تو عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے، مددگار تھے، ان سب کو بلا کر سخت تکلیف پہنچائی، مار پیٹ کی، ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد مشورے کے مطابق عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ پہنچ گئے، وہاں روانہ ہوا۔ تو ابھی ابو شریح ایک شخص ہے خزاعی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے اس کو روکنا چاہا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں ہے، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے۔ تو عمر بن سعید نے اس کی بات کو نہ مانا اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا، اور وہ مکہ سے باہر ہی قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ مجھے یزید کا یہ حکم دیا ہے، یزید نے، کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہیں مکہ مکرمہ کے اندر قتل و قتال کروں، اس لیے تم خود میرے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے میں بھیج دیا، جنہوں نے اس سے سخت مقابلہ کیا، اس کی فوج سے، اور اس کو شکست دے دی۔ تو عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی بچنے کے لیے۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ سے نکلے تھے تو راستے میں ان کو عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تو مکہ مکرمہ کا جو قصد ہے، ارادہ ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ تو عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دوں آپ کو کہ آپ مکہ میں ہی رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ تو بالکل بھی نہ جائیے، کوفہ کا رخ مت کیجیے گا، کیوں؟ وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد ان کو بھی قتل کر دیا گیا، آپ کے بھائی کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور اب آپ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے، اور اطراف کے تمام مسلمان آپ کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اب یہاں سے خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اہل کوفہ کی طرف سے جب آپ اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مل گئی، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا،
یہ ان کو خبر پہنچ گئی کوفہ والوں کو، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان بن سرد خزاعی نے اپنے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر حضرت نعمان بن بشیر ہیں، ان کو ہم نکال دیں گے پھر جب ہم سارا مجمع آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کے 2 روز کے بعد ہی اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا گیا۔ دوسرے خطوط بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے جس میں یزید کی شکایات تھی اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہو گئے، مگر حکمت اور دانش مندی سے یہ کیا، بجائے خود جانے کے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط بھی لکھا جس میں یہ مضمون تھا: بعد سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خطوط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے سے پہلے وہ مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ اہل و عیال سے رخصت ہونے کے بعد کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہو گئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے، جو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ان کو جو ہے مناسبت تھی، تو ان کے بھیجے ہوئے شخص مسلم بن عقیل جو ان کے بھائی تھے چچا زاد، ان سے جو ملاقات کرنے کے لیے آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل کو اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کے سننے کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے اس پر جو ہے ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام میں یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینے شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا۔ بیعت خلافت بڑھ رہی تھی، لوگوں کی تعداد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یعنی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی دعوت دے دی، اور یہ اطمینان جب مسلم بن عقیل کو ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ بھی ان سے پہلے سے بھی ان کی یہ بہت زیادہ تابع ہیں اور دلدادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ یہ خط لکھنا تھا، اور خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء قدرت اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے کہ یزید کی طرف سے نعمان بن بشیر کو کوفہ کے حاکم جو تھے ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی اور اپنے امام یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تلوار سے اس کو سیدھا کر دوں گا۔ جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت تک سیدھا کرتا رہوں گا۔ عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا یہ خطبہ سن رہا تھا، اور سننے کے بعد کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں اس کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی۔ جناب والا، آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع نے امام حسین کی لیے جو ہے مسلم بن عقیل جو وہاں ایک گھر میں پوشیدہ ہیں ان پر بیعت لی جا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ
یہ جو آپ رائے قائم کر رہے ہیں، آپ نے جو یہ رائے اختیار کی ہے، یہ کمزوروں کی اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان بن بشیر نے جب یہ جواب دیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کی مصیبت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ بن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو لکھ کر بھیج دیا، جس میں مسلم بن عقیل کے آنے کی اطلاع اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفے کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجو جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصدن جان بوجھ کے کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے، جن میں عمارہ بن ابن الولید اور عمر بن سعد بن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اس نے اپنے والد حضرت امیر معاویہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کروں میں؟ وہاں جو حاکم ہیں وہ تو بہت سست آدمی ہیں، انہوں نے ایسا کرا ہے۔ تو اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا عامل بنایا جائے، لیکن یزید کے تعلقات ابن زیاد سے اچھے نہیں تھے، اس لیے سرجون نے کہا کہ آپ کے اچھے تعلق نہ ہو، لیکن بات سنو، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج آپ کے والد ماجد زندہ ہوتے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے تو آپ قبول کرتے نہیں کرتے؟ تو وہ مجھ سے مشورہ کیا کرتے تھے تو آپ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ تو یزید نے کہا کہ بے شک کرتا۔ تو اس وقت سرجون نے امیر معاویہ کا ایک فرمان نکالا، لیٹر پیڈ نکالا، جس میں کوفہ کی امارت پر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا، اور یزید نے ان کے مشورے کے قبول کرنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا۔ اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو جب یہ خط ملا تو فوراً جانے کا عزم کر لیا اس نے اور تیار ہو گیا۔ ادھر سے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ امام حسین حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، امام حسین نے لکھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن ایک شخص منذر بن جارود کو جو یہ خط ملا تو اس کو خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے عذاب علیم ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابن زیاد۔ اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ میرا امیر المومنین نے کوفہ جانے کا حکم کر دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبع کر دیتا ہوں کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان بھی دل میں لانا، اور اگر مجھے کسی کے خلاف کوئی خبر ملی تو میں بھی اس کو قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں ابن زیاد ہوں۔ اب ابن زیاد اس کے بعد کوفہ میں پہنچا اور اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ابن عاور کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے منتظر تھے، خط پہنچ چکا تھا اور بیعت لی جا رہی تھی ان کے ہاتھ پر، تو اس کے انتظار میں تھے، اور ان میں
بہت سے لوگ تو امام حسین کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ جب ابن زیاد کو کوفہ میں وہ پہنچا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ جس مجلس سے گزرتا سب یہ کہہ کر استقبال کرتے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد یہ منظر خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور دل میں کڑتا تھا کہ کوفہ میں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا تسلط ہو چکا ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حسین کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی، لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے۔ ادھر نعمان بن بشیر والی کوفہ کو یہ خبر ملی تو باوجود یزید کی ملازم ہونے کے اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے کہ امام حسین آ گئے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور ابن زیاد ان کے دروازے پر جب پہنچا تو لوگوں کا ایک ہجوم اس کے ساتھ تھا۔ امام حسین اس کو سمجھ رہے تھے، جس کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر نے انداز سے سنا تو وہیں سے آواز دی، جو امانت یعنی ولایت کوفہ میرے پاس سپرد ہے وہ میں آپ کے حوالے نہ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، میں آپ سے لڑنا بھی نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموشی کے ساتھ یہ سب مظاہرے اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا والی کوفہ ہونے کے بعد ایسی باتیں کہتا ہے۔ اب اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس وقت دروازہ جب کھولا گیا اور اندر جانے کے بعد پھر دروازہ بند کر لیا گیا۔ اگلے روز صبح ہوئی اور ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میٹھی میٹھی باتیں کی اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو، یعنی ادھر بھی اور ادھر بھی، اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو، میں امیر المومنین کا تابع فرما بردار رہ کر ان کے احکام ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں، اور میرا گھوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کریں اور میرے احکام کی مخالفت کریں۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے جو بیعت لے رکھی، کھل کے نہیں بات کر رہا تھا، پوشیدہ طور پر، اور لوگ سمجھ رہے تھے۔ تو اس کے بعد شہر کے تمام عرفا، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر سے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس بھیج دی جائے۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ بری سمجھا جائے گا، اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقے اثر کا ضامن ہوگا، ذمہ دار ہوگا۔ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس سے ہماری ذمہ داری بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور جس شخص نے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی دروازے پر سولی چڑھا دی جائے گی اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ اب یہاں سے آگے جو مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھ جو معاملات ہونے تھے وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگلی ہماری تیسری قسط میں انشاءاللہ وہ ذکر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں صدیق، آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو، دھڑکنوں میں